تو نے بتا تو صحیح. اما تم ساجدہ کے کہیں گئی تھی نا, میں نے کھا لیا سارا. اب جاؤ, تم کھڑی رہو گی کیا؟ خالہ وہ میں نے بی ایس سی کر لیا ہے. ارے میں نے سوچ رکھا ہے. سن لو بھائی صاحب, میں نے دیکھ رہے ہو تو سن بھی لو. میں نے 16 جماعت والی لڑکی جو وہی کیا پڑھتی ہے, جو بس پڑھتی رہے, اس سے کروں گی. تو سے نہیں حلوہ بنانے والی سے. اما چوتھی کر لی ہے, 16 کی ہو بھی گئی ہے. ہاں دیکھتے ہیں. بس جا تو جا, بس بہت ہو گئی. یاد رکھنا میں نے خدا حافظ. آجا پھر کلثوم کے بیٹے کا جو نکاح ہے. تو میں کلثوم سے تنگ آ گیا ہوں. چل آجا, کلثوم کے بیٹے کا نکاح ہے, چل تیاری کر لیں گے. اچھا یہ بتا, تو وہ 50 سال میں تو کر کیا رہا ہے, کیا کہتا ہے تو 50 سال کے لیے؟ 50 سال کے لیے میں اپنی نوجوان نسل سے کی طرف سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں. ہم نوجوانوں کی ہی وجہ سے مستقبل ہے, اور ہم لوگوں نے ہی ڈپارٹمنٹ کو اور اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ماضی کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اس کی سپورٹ اور موٹیویشن کے بغیر ہم نوجوانوں کا مستقبل تاریک ہوگا. تو میری صرف یہ گزارش ہے اپنے تمام سینئر اساتذہ سے کہ ہم نوجوانوں کی گائیڈنس جیسے وہ کرتے رہے ہیں ہر شعبے میں, چاہے وہ بینکنگ کا شعبہ ہو, کیمسٹری کا ہو, کسی بھی فیلڈ میں ہو, آپ کی ان کو مدد ہمیشہ درکار رہے گی. شکریہ. آجا میرا لال, بہت اچھی باتیں کرتا ہے. آجا. دلایا تھا, آپ کو بھولے نہیں تھے, لیکن آپ کا ایوارڈ ہم نے سوچا تھا آخر میں دیں گے. اب میں گارڈن کمیٹی کی کنوینر پروفیسر ڈاکٹر ریحانہ افضال سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اپنا ایوارڈ دیں. خالد شہروانی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ان کا ایوارڈ دیں. شکریہ سر. اب ہم اس ایوارڈ سیریمنی کی آخری اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں. میں 3 اہم ایوارڈ کے لیے درخواست کروں گا جناب مصطفیٰ کمال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. ہمارے شعبے کے یہ کہنا پڑے گا کہ پچھلے 50 سال کے بیسٹ اسٹوڈنٹ کون تھے, کوئی بتا سکتا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. ابھی سے ہو گیا, اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. آپ لوگ ڈاکٹر عطا الرحمان ہیں کیا؟ پھر ایسی باتیں مت. میں درخواست کروں گا پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب سے کہ وہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فار ڈاکٹر عطا الرحمان. He was the best student in last 50 years. ڈاکٹر اقبال سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارا میسج ڈاکٹر عطا الرحمان تک پہنچائیں. جس طرح سے ڈاکٹر عطا الرحمان نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نام کمایا, پاکستان کا نام روشن کیا, اسی طرح ہمارے ہاں کے ایک اور طالب علم جو IBM سے اپنا سفر شروع کیا, وزیر بھی رہے, منسٹر آف انفارمیشن رہے, ان کے لیے بھی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ان نیشن بلڈنگ نثار میمن صاحب کو, جو آج تشریف نہیں لا سکے ہیں. میں درخواست کروں گا جناب افتخار امام نقوی صاحب سے کہ نثار میمن صاحب کے بہاف پہ یہ ایوارڈ ریسیو کریں. میں درخواست کروں گا پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب سے کہ وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ تشریف لائیں. یہ اعزاز ہمارے بہت ہی محترم
فاؤنڈنگ فیکلٹی ممبر آف دس ڈپارٹمنٹ. پچھلے 50 سال میں سب سے زیادہ تعلیم انہوں نے طالب علموں کو دی اور وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. ہم پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں نشان کیمیا مولانا شمیم احمد صاحب. آپ سب کھڑے ہو جائیں. گیس نکالیں گے آپ نیچے والے گیٹ سے دین اوپر والا گیٹ. اب میں درخواست کروں گا ہمارے آج کے چیف گیسٹ جناب مصطفیٰ کمال صاحب منسٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی جناب مصطفیٰ کمال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے اس تقریب کے سلسلے میں کچھ فرمائیں. Really an honor for me to sit here on this row actually. These are the teachers, professors, and I have never thought in my life that I'll be sitting beside them. It's really an honor for me this night. They have made my night and it will be a lifetime memory to be here at this moment. Thank you. I'm not a chemistry man anyway, but I do understand chemistry that much that this is the subject which has taken Pakistan to the international community, which has got the recognition for Pakistan in the international community and internationally. Beside what we had, the reputation like extremism, like corruption, and beside all these, chemistry is one of the subjects which has brought Pakistan into a global map where we have got the good recognition for Pakistan, and this is one of the positive thing which we have been recognized all over the world that okay, Pakistan is the country which has gone a long way in this field and science and technology, especially in chemistry. So, but let me tell you one thing, honestly speaking, while talking to chemistry, I can't be away when not talking about information technology. This is the subject, this is my subject, and that's the responsibility I am holding at the moment as a provincial IT minister. What we do in chemistry, what we do in science and technology, I think information technology is the tool through which we get the finished product, we get the final product, we get the achievement, we get our goals and objectives. Because without, be a doctor, engineer, scientist, you have to have the assistance and ingredients of information technology when you are in this field and this era. Well, I had so many things in my mind, I just forgot. After seeing the vibrant faces of you gentlemen, you ladies and gentlemen here, and seeing my teachers, my professors sitting beside them, it's really a thrilling event at the moment for me, and it's really a good memories for my life. Just to tell you about the information technology, about my department. Okay, for last 2 years back, actually there was no information technology department here in Pakistan, even in Sindh. It's been just got existence 2 years back,
which is quite unfortunate کہ ہمارے یہاں اوقاف کی اور اسپورٹس اور کلچر کی منسٹریز جو ہے وہ پہلے ڈیولپ ہو گئی, لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی کی منسٹری میں ہمیں ٹائم لگا. 2002 میں ہمیں یہ خیال آیا کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بھی ہونا چاہیے, بٹ دیر آئے درست آئے. For last 1.5 year I have been having this responsibility, and like we all are aware that most of our population lives in rural and slum areas where the technology is very rare. I mean, they just strive for their one-time meal. How can they get the technology and they can adopt the technology? ہماری گورنمنٹ نے اس دور میں ہم نے اس سچویشن کو سمجھا کہ 70% ہمارا جو برین ہے وہ تو ڈرین ہو جاتا ہے, اسے ہم وہ اپورچونٹی وہ موقع فراہم ہی نہیں کر سکتے کہ جس سے ہم اس برین کو یوٹیلائز کر سکیں. لیکن ان پچھلے 2 سالوں میں ہم نے سندھ کے گاؤں میں ہر چھوٹے چھوٹے قصبے میں رورل اینڈ سلم ایریاز میں فری آئی ٹی اویئرنیس سینٹرز کا جال بچھایا ہے, اور کشمور سے کراچی تک تمام چھوٹے غریب علاقے جہاں پہ اکانومیکل کنڈیشن جو بہت تھوڑی ہے, جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم یا اس ٹیکنالوجی سے ایکوینٹڈ نہیں کروا سکتے, ہم نے وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے فری آئی ٹی اویئرنیس سینٹرز کھلوایا ہے. اور الحمدللہ جو بچے پہلے لاڑکانہ کے گاؤں میں آپ جائیں, جو بچے پہلے اپنے گاؤں سے باہر جنہوں نے جگہ نہیں دیکھی تھی, آج وہ اپنے گاؤں میں بیٹھ کر دنیا کی سیر کرتے ہیں اس چھوٹی سی ٹیکنالوجی سینٹر میں. اس لیے کہ میرا یہ بلیو ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ جو بھی انٹلیکچوئلز لوگ ہیں, کریٹیوٹی جو ہے وہ اٹ ڈزنٹ کم اونلی ان رچ فیملیز. اس کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن بنائے تو اس نے امیر اور غریب دیکھ کر نہیں بنائے کہ اس کو یہ طاقت دو سوچنے سمجھنے کی اور اس کو نہیں دو. اس نے تمام انسانوں کو ایک جیسا ہی بنایا. امیر صرف اس لیے ترقی کر جاتا ہے, اچھی پوسٹوں پہ اچھی جگہوں پہ اس کو اپرچونٹیز مل پاتی ہے کہ اس کے باپ کے پاس اتنی آمدنی ہے کہ اس کے برین کو وہ ڈرین نہ ہونے دے, وہ اس کو پک کرے, اس کو اپرچونٹیز دے. لیکن ایک غریب کا بچہ, اس کے باپ کے پاس اتنی اپرچونٹی نہیں ہو, چاہے وہ کتنا ہی ذہین ہو, اس کے باپ کے پاس اتنی اپرچونٹیز نہیں ہوتی کہ 5ویں 6ٹی کے بعد 7ویں کے بعد یا میٹرک کے بعد اس کو اعلیٰ تعلیم یا کوئی ٹیکنالوجی کی بات کر سکے, اس لیے کہ وہ اپنے چکروں میں لگے ہوتے ہیں, 2 وقت کی روٹی کمانے کے چکروں میں لگے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کام ہے, اینڈ دس از واٹ آور ریسپانسبلٹی, ٹو جسٹ تھنک فار اے کامن مین, فار اے کامن پرسن ہو کان ہیلپ دیم سیلف اینڈ ہو کان ہیلپ ہم سیلف, اینڈ دیٹس ویئر وی شوڈ انٹروین اینڈ وی شوڈ جسٹ بی اے فیسیلیٹیٹر فار دوز پیپل. تو یہی انہی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, جبکہ آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کو بتاؤں کہ جن سینٹرز کا, جن اویئرنیس سینٹرز کا ذکر میں کر رہا ہوں, اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا جب ہم نے یہ ڈپارٹمنٹ سنبھالا. لیکن ہم نے وہاں پہ ہمت نہیں ہاری, اور I have called the private sectors on board and I have told them explicitly that you have been having the business here, you are earning hell amount of money here in Pakistan, Sindh and Karachi. Now you owe some responsibilities for the society, for the community. اور ان تمام لوگوں نے مجھے بالکل اوکے کہا, اور تمام لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ایک آلریڈی ماڈل بنایا ہوا تھا, 10 کمپیوٹرز پہ انٹرنیٹ کے فیسلٹی کے ساتھ, ایک ٹیوٹر کے ساتھ ہم نے آئی ٹی اویئرنیس سینٹرز کا ماڈل بنایا ہوا تھا. ہم نے یہ پریزنٹیشن ان کے سامنے دی, اینڈ یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ وہ تمام لوگ جن میں بینکرز بھی تھے, جن میں ملٹی نیشنل کمپنی کے سی ای اوز بھی تھے, ان تمام لوگوں نے
کہا کہ سندھ بھر میں ہم اس طرح کے 800 فری آئی ٹی اویئرنیس سینٹرز کا اکوپمنٹ آپ کو جو ہے وہ دیں گے. And so far you will be surprised to know that so far we have started within 1.5 months time we have opened 35 free IIT awareness centers in all over the Sindh, and within 15 days from 15th of June till the July we are going to open 15 more IIT awareness centers in the rural and slum areas. مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ ہم کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہارڈ ویئر انجینئر نہیں بنا رہے, لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جب ایک بچے کو ایک انسان کو ایک چانس ملے گا, ایک موقع ملے گا, تو یہیں سے ہمارے پاس سافٹ ویئر انجینئرز بھی پیدا ہوں گے, یہیں پہ ہمارے پاس ہارڈ ویئر انجینئرز بھی پیدا ہوں گے, یہیں پہ ہو سکتا ہے یہیں سے نکل کر آج کوئی بچہ جس کے پاس تعلیم نہیں ہے, جس کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے, یہیں سے کوئی نکل کر پروفیسر بنے, کوئی اچھا اسٹوڈنٹ بنے اور اس ملک کا سرمایہ بنے. تو یہ ہماری چند کوششیں ہیں. اور ایک بات صرف آخر میں ایک بات اور کرتا چلوں میں کہ آج کل کی یہ دنیا, جیسا کہ ہم سب لوگ سنتے ہیں کہ دس ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج, دس از اے باؤنڈری لیس اینڈ بارڈر لیس ورلڈ, جہاں پہ سرحدوں کا کوئی وجود نہیں رہ گیا, جہاں پہ سرحدوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں رہ گیا. آپ کو اگر امریکہ کی کوئی چیز جاننی ہے, آپ کو انڈیا کی کوئی چیز جاننی ہے, آپ ایک چھوٹے سی مشین کے سامنے بیٹھیں جس کو آپ کمپیوٹر کہتے ہیں, آپ کو دنیا کی تمام معلومات اپنے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, دوسروں کی بات سن سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے چیلنجز اور زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ آج جو جاب اپرچونٹیز تھیں, جو ہمارے چیلنجز تھے پہلے ود ان دا کنٹری, now we have to compete with the whole world, because a person who is sitting there in New York can deliver a services for you here in Pakistan if he is competent enough. The people, the organization, they don't have to hire you. They don't have to, because since you are Pakistani, it doesn't mean that you will get the job, you will get the preferences. The organizations and companies, they are having the opportunity to get people from all over the world. And the person who is sitting there in New York and in any part of the country, they don't have to be present here in Pakistan in order to do and get this job done or that job done. Through the technology, the jobs can be done from any part of the world, because there is no distance. The technology has eliminated the distance which we had before. تو اب ہماری جاب جو ہے, ہمارے پاس جو ہے چیلنجز اور بڑھ جاتے ہیں, لیکن اس چیلنجز کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اپرچونٹیز بھی آتی ہیں کہ جو جابز آج سے پہلے باہر ملکوں میں ہوا کرتے تھے, امریکہ یورپ میں ہوا کرتے تھے, ہمارے یہاں کے اسکلڈ لیبر کی وجہ سے, ہمارے یہاں کے اچھے لیبر کی وجہ سے, اچھی نالج کی وجہ سے اب وہ جابز ہمارے پاس ٹرانسفر ہو رہی ہیں. That's where you must have heard the name of BPOs, the business process outsourcing. That's called the BPOs, the business process outsourcing. The person who's sitting here in Karachi, right now it's happening in Pakistan. I mean, this is the IT department, I'm just letting you know. Who's sitting here in Karachi, Pakistan, and any part of the Pakistan, and handling the call and handling the customer from the America and Europe. And this is what happening due to the technology. The Americans companies are outsourcing and offshoring their jobs to Pakistan, their jobs to Karachi, their jobs to Sindh, their jobs to Islamabad and Lahore. So now the challenges has gone bigger, but that has brought some opportunities as well. If we will be competent enough, if we will be skilled enough, there's no way that we can't get the right place in this society. So all I just pass the comment and request, and for everybody who is sitting here, the parents, the teacher, the students, everybody, that we should cultivate and make a point that the only way get out of this developing era, that's the only way to get rid of this whole uneducated society, the poverty and all, which is quality education.
once we'll have the quality education, inshallah ta'ala, nobody can stop us to get our goals and objectives. And last, I really thank you all very much for inviting me, and especially the organizer of this program, that they have given me this opportunity to see these vibrant faces, be here at this moment with my teachers, with my professors and all, and have to have this event, as a lifetime memory for my life. And I can't tell you, I'm getting speechless. I don't have words to just speculate my feeling. I really thank you very much. Thank you. बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने इतने सारे अवार्ड सबको दिए, तो आपका भी कुछ हक बनता है कि आप हमारे इस यादगार उस पर अवार्ड लें हमारे वीसी साहब से. अब मैं दरख्वास्त करूँगा इख्तितामी कलमात के लिए मोहतरम हमारे शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब से कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए तशरीफ़ लाए. सर क्लोजिंग सेरेमनी तो आप करेंगे. ख़वातीन व हज़रात, ये 50 साला तक़रीबात शोबे कीमिया की अपने इख्तितामी मराहिल में और बिल्कुल इख्तिताम से करीब, ये मेरे लिए बाइस इज़्ज़त व इफ्तिखार कि इसकी महफ़िल की 3 रोज़ा इब्तदा में मैंने आपको